تو نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب آپ پر ہیں، اس کو کہتے ہیں دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح یعنی جب آپ نماز میں داخل ہوں گے اللہ اکبر کر کے، چھتے نمازی کو کشمیری میں کہتے ہیں نمازی کنز پڑھیں، نماز کی چابی، اس کو عربی میں دعاء الاستفتاح کہتے ہیں، اور وہ دعا پڑھنا نماز کے واجبات میں شامل ہے. اور یہ جو واجب ہیں یہ صلاۃ الجنازہ میں واجب نہیں، اس میں وہ نا واجب اور صلاۃ الجنازہ کا الگ تھلگ ڈسکس کیا جائے گا، وہ وہیں بتا دیا جائے گا، لیکن ضمناً ان میں کہ جو دعاء الاستفتاح ہے، ایک تو صلاۃ الجنازہ میں واجب نہیں، اور دوسرا جو مسبوق ہوگا، یعنی اگر کہاں گو مسجد داخل آلریڈی امام نے اس سے پہلے ہی نماز کو شروع کر دیا ہے، اب یہ نماز میں داخل ہو گیا تو اس کو دعاء الاستفتاح نہیں پڑھنا ہے، تکیازِ دعاء الاستفتاح کا محل ساقط ہو گیا، یعنی جس جگہ پہ اس کو دعاء الاستفتاح پڑھنی تھی وہ جگہ ہی اس کے ہاتھ نہیں آئی، اب اس کو دعاء الاستفتاح نہیں پڑھنی ہے. اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں کہ جو دعاء الاستفتاح چنیس پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں یہ دعاء الاستفتاح چھنا یہ سنت، یہ نماز کے واجبات میں داخل نہیں ہے. اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں دعاء الاستفتاح نماز کے واجبات میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ نمازیوں کیا اک سنت. اور اگر آپ کو میری بات یاد آئی تو ذہن اسمس پانے نماز کی سنت مینس جو ہم نے شخصیت بنائی تھی نماز کی، اس کا ڈریس تو ترپانے فکر سنت کہہ کے اس کا ڈریس مینس خود نماز میں کوئی اثر واقع نہیں ہوا، یعنی نماز پھر بھی ہو گئی. لیکن یاد رکھنی چاہیے یہ بات، یوزن دعاء الاستفتاح جب اب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یا اور بھی اس کے متعلق جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا یا ان میں سے ایک پڑھنا نماز کے واجبات میں شامل. اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نماز کے واجبات میں شامل ہیں؟ اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 859، یہ حدیث ہے نسائی شریف میں، یہ ہے سنن ترمذی میں یا جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے، یا سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 460، اب سکرین شاٹ اٹھا سکتے ہو. اور یہ جو حدیث ہیں اس کے متعلق شعیب الارناؤت ایک اورنٹلسٹ عالم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا تتم صلاۃ احدکم یا صلاۃ لاحد من الناس حتی یتوضا، تم میں سے کسی ایک کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کرے. اس کے بعد ثم یکبر، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہ کہے. اچھا ضمناً ونبا وضو کرنا نماز کی کس کیٹیگری میں جاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا یہاں تک کہ وہ وضو نہ کرے. اچھا یہ وضو کرنا نماز کی کس کیٹیگری؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، یعنی اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرے. یعنی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ کام نہ کرے، اور اس کے سوا کیا وہ یہ کہ آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے سورۃ الفاتحہ ہی مراد.
ہم نے سورۃ الفاتحہ کو آلریڈی کہا وہ نماز کے ارکان میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں اس سے دعا الاستفتاح مراد نہیں بلکہ اس سے سورۃ الفاتحہ ہی مراد ہے، اور سورہ فاتحہ کو تو ہم آلریڈی رکن مانتے ہیں، دعا الاستفتاح کو سنت مانتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف بعض علماء کہتے ہیں اس سے، یعنی اس وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ سے سورہ فاتحہ نہیں بلکہ اس سے دعاء الاستفتاح مراد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے کہا نا ثم یکبر، پھر تکبیر نہ کہے وَيَحْمَدَ اللَّهَ، پھر اللہ کی حمد بیان کرے، تو اس سے وہ کہتے ہیں دعاء الاستفتاح مراد ہیں۔ لیکن اگرچہ ہمارے پاس کوئی میزان نہیں 100% 1 اور 2 کی طرح فرق کر سکے ان کے درمیان کہ کیا مراد ہیں، لیکن بہترین رائے یہی ہے کہ انسان وہ رائے اختیار کرے ایک مومن، تاکہ یپر تہ بچ ہپر تہ بچ۔ اگر ہم کہیں اس سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ تو ہم آلریڈی پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز کے ارکان میں، تو ہم سے استفتاح کی دعا رہ گئی۔ اور اگر ہم کہیں اس سے مراد ہے دعاء الاستفتاح تو ہم بچ گئے، ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی لیا اور ہم نے دعاء الاستفتاح کو بھی لیا۔ اور جو علماء اس کو واجب کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے ان کی رائے کو بھی اختیار کر کے اپنی نمازوں میں احتیاط کا پہلو برت کے اپنی نمازوں کو بچا دیا۔ بس امید کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات۔ اور مؤلف فنا دبا فظاہر قوله ويحمد الله عز وجل ويثني عليه انه دعاء الاستفتاح، دبا ظاہراً جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی خوبیاں بیان کرے اور اللہ کی ثنا بیان کرے، اس سے مراد ہے دعاء الاستفتاح۔ اور امام صنعانی نے اپنی کتاب سبل السلام جلد صفحہ 312 میں کیا فرمایا؟ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ مُطْلَقِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ بعد تکبیرۃ الاحرام۔ وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے حدیث پاک سے کہ جو ہے یعنی دعاء الاستفتاح، یعنی دعاء الاستفتاح اللہ کی حمد وغیرہ تعریفیں بیان کرنا، یہ نماز کے واجبات میں لگتا ہے کہ شامل ہے، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ الفروع کتاب جلد صفحہ 413 میں، دوسری کتاب الانصاف جلد 2 صفحہ 120 میں، امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے، دعاء الاستفتاح یعنی نمازیوں کونز وہ نماز کے واجبات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح امام ابن البطہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا اور کہا یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے۔ اور اس کے ماں سوا علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی صفحہ 91 میں اسی طرف اشارہ کیا کہ نماز کی کنجی پڑھنا نماز کے واجبات میں شامل ہے اور یہ نماز میں ضروری ہے۔ اچھا دیکھیے علامہ البانی رحمہ اللہ کیا فرماوا، ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، اس کے بعد یعنی اللہ اکبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مختلف دعائیں کرتے تھے، یعنی نماز کونس ہے نا اس کے متعلق مختلف دعائیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں کرتے تھے۔ بعد کیا وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی کرتے بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریفیں کرتے تھے، اللہ کی ثنا کرتے تھے۔ وقد امر بذلك، اور وقد امر بذلك، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا، کس کو؟ المسیء صلاتہ، جس ایک صحابی نے اپنی نماز کو غلط وغیرہ کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ایسا 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 کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ دعاء الاستفتاح پڑھو اپنی نماز میں۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رواہ ابو داود والحاکم وصححہ ووافقہ الذہبی، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام حاکم نے روایت کیا، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے بھی امام حاکم کی طرح اس حدیث کی یعنی صحت کا اقرار کیا، یعنی مانا کہ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔
اب نماز میں جو میں نے کہا نا، اب نماز سکونز وغیرہ پڑھی وہ نماز کے واجبات میں شامل ہیں. اب اس کے متعلق بہت ساری لگ بھگ 13 دعائیں علامہ البانی نے اپنی کتاب رحمہ اللہ کتاب صفت الصلاۃ النبی میں پیش کی ہیں. تو انسان کو، اور بعض علماء نے کہا کہ عام نماز میں یہ پڑھنا اور صلاۃ اللیل میں یہ دعا پڑھنا، اور اگر کسی کو یہ یاد ہو جائیں تو بہتر یہی ہے کہ اسی طرح پڑھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ورنہ جس کو جو بھی سہل اور آسان طریقے سے یاد ہو جائے وہ اسی کو اختیار کر کے نماز کی کنجی کو پڑھے، کیونکہ یہ نماز میں ضروری ہے. اور یہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں ضروری ہے، بقیہ رکعات میں ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل کو بھی انشاءاللہ اگر کل موقع ملے، آج ٹائم کو زیادہ، کل بتا دیا جائے گا. اور یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں نہیں. اور اس کو سرن پڑھنا ہوتا ہے، زور زور سے نہیں پڑھنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار اگر امام چنا حسن وہ زور سے پڑھ سکتا ہے تاکہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو معلوم چلے. جیسے کہ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا الاستفتاح کو ایک بار زور سے پڑھا تاکہ مقتدی انتر فکر کی نماز میں یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ کا یہ اثر دیکھیں صحیح مسلم وغیرہ، یہ اگر کوئی اسکرین شاٹ اٹھا سکتا ہے، بہت سارے مخارج اس کے دیے ہیں تو وہ اٹھا بھی سکتا ہے انشاءاللہ. باقی مسئلہ مسائل کو انشاءاللہ